الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقال تعالی فی القرآن المجید کونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کا ذکر بڑے شاندار انداز میں کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے ولیوں کو ولایت عطا فرمائی، وہ جو ولایت ہے وہ ایک قرب خاص ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے پسندیدہ اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ولایت کبھی بھی اللہ تعالیٰ بے علم کو عطا نہیں فرماتا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ عالم ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بے علم آدمی ہو اور وہ اللہ کا ولی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا، اب اس نے علم حاصل کیا ہو اس طرح کہ اس نے باقاعدہ مدرسے میں، جامعہ میں، دارالعلوم میں جا کر علم حاصل کیا ہو، یا پھر رب ذوالجلال نے اپنی عطا سے اس کو علم دے دیا ہو، کسی ولی نے اپنی نظر سے جو ہے اس کو عالم بنا دیا ہو۔ لیکن جو اللہ کا ولی ہوگا عالم ضرور ہوگا، غیر عالم اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پھر جو اللہ کا ولی جو ہوگا وہ کبھی بھی احکامات ہے اس سے سبکدوش نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہے گا کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی، یعنی نمازیں تمہارے لیے ہے، اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، تمہیں پہنچنا ہے، تمہیں نمازوں کی ضرورت ہے، لہٰذا نماز تم پڑھو، ہم تو حقیقت والے ہیں اور طریقت والے ہیں۔ یہ اس طریقے کا کلام کبھی کوئی اللہ کا ولی نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ نماز پڑھی ہے تو وہ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع ہوگا، فرما بردار ہوگا، حضور کی اتباع کرے گا، جو اللہ کا ولی ہوگا۔ آج ہم حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عظیم ولی ہے اور امت مسلمہ کے اکبر اولیاء، بڑے اولیاء میں سے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہے، جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فیض حاصل کیا حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اور حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اکتساب فیض کیا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ تو اتنی عظیم ہستی ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا فیض پہنچا۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ ابتداء نصرانی تھے، آپ کے والدین نصرانی تھے تو آپ بھی نصرانی ہوئے۔ تو والدین نے جو ہے جب آپ کو معلم کے پاس بٹھایا تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے معلم نے کہا کہ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ کہا 3 افراد ہیں، ایک میں اور میرے والدین۔ تو بولا 3 ہوئے۔ تو پھر اس نے اپنا عقیدہ رٹوانے کی کوشش کی کہ ثالث ثلاثہ، خدا تو 3 ہے۔ اپنا عقیدہ جب رٹوانے کی اس نے کوشش کی تو پھر جو ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ 3 کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو ایک ہے۔
تو سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بات پر زد و کوب کیا گیا اور مجبور کیا گیا کہ آپ یہ کہیں ثالث ثلاثہ، خدا تین ہے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بات پر بضد رہے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے۔ آپ کو وہ عقیدہ، وہ دین سمجھ نہیں آیا، آپ وہاں سے نکلے اور وہاں سے آپ چلے گئے، بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، والدین کو بھی یہاں تک کہ آپ نے چھوڑ دیا، اور حضرت علی بن موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر آپ حاضر ہوئے اور آپ نے وہاں پر اسلام قبول کیا، اور پھر آپ جو ہے وہاں پر فیض لیتے رہے، اور والدین نے یہ خیال کیا کہ بچہ کسی بھی مذہب پر رہے، اگر وہ آ جائے تو اچھا ہے، چونکہ والدین کے ایک ہی آپ بیٹے تھے۔ تو اتنے میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ عرصے کے بعد اپنے والدین کے پاس لوٹ آئے۔ جب والدین کے پاس آئے اور جو آپ کو اسلام نے روشنی عطا فرمائی، جو حضرت علی بن موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے آپ نے سیکھا، جو فیض حاصل کیا، اس فیض کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے والدین نے جب وہ روشنی، وہ نور دیکھا، آپ کے اخلاق دیکھے، آپ کا کردار دیکھا، تو والدین بھی بہت جلد مسلمان ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ پیارے بھائیو، اس بات پر میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمارا کیا کردار ہے، ہمارا کیا کردار، ہمیں دیکھ کر جو ہے لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ چونکہ جو اسلام نے ہمیں نور دیا ہے، اس نور کو ہم نہیں لے رہے، اور نور کو نہیں لے رہے، جب نہیں لے رہے تو نور پہنچا بھی نہیں رہے۔ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری سیرت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرح ہے؟ اگر آج بھی مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس کو کامل طریقے سے پکڑ لے تو سارے جہان پر جو ہے مسلمان چھا جائے۔ پھر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا بات ہے کہ حضرت موسیٰ بن توسی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ پر جو ہے زخم دیکھا، آپ کے جسم پر۔ تو حضرت محمد بن موسیٰ توسی کہنے لگے کہ یہ زخم کل تو نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا زخم؟ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتداءً تو نہ بتایا، جب اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ کل میں نماز پڑھ رہا تھا تو تصور میں کعبۃ اللہ میں چلا گیا، تصور میں جسم کے ساتھ حضرت معروف کرخی کعبۃ اللہ پہنچ گئے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ پھر ان کے لیے یہ زمین، یہ مکان، یہ دوریاں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ وہ قدم بڑھاتے ہیں تو دنیا کے کونے میں، وہ قدم بڑھائے تو مکہ میں، قدم بڑھائے تو مدینہ میں پہنچ جائے، پھر ان کے لیے یہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی۔ خود بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے یہ چلتا ہے، جن سے یہ چلتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ ان کو خاص کمال عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں نماز کی حالت میں جو ہے پھر میں مکہ مکرمہ چلا گیا اور کعبے کا میں نے طواف کیا۔ پھر میں جب چاہے زمزم پر گیا تو زمزم میں وہاں پر پینے لگا تو وہاں پر میرا پاؤں پھسل گیا تو یہ زخم مجھے وہیں پر لگا ہے۔ تو اندازہ لگائے کہ کیا شان ہے اللہ کے ولیوں کی کہ آنے واحد میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی جو ہے رات ہی رات میں کس طریقے سے جو ہے مکہ جائے اور پھر طواف کرے کعبۃ اللہ کا، پھر چاہے زمزم پر اس کو زخم بھی لگے اور زخم اس کا پھر دوسرے دن تازہ بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو جناب علی، کرامت اسی کو کہتے ہیں جو ما وراء العقل ہو، جس کو عقل ایکسپٹ نہ کرے۔ اگر وہ کسی نبی سے صادر ہو تو معجزہ، کسی ولی سے صادر ہو تو کرامت، کسی کافر سے یا فاسق سے ایسی چیز صادر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں استدراج۔ تو یہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظیم کرامت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ
کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو رقص و سرور میں مصروف تھے، شراب نوشی کر رہے تھے، تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں کہ یہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ الفاظ ادا کیے کہ اے اللہ، جس طرح آج تو نے ان کو بستر عیش دے کر رکھا ہے، اس سے بہتر جو ہے عیش و عشرت ان کو آخرت میں عطا فرما۔ جب ان لوگوں نے زمانے کے ایک بزرگ ولی سے ایسے دعائیہ کلمات سنے تو ان کی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ تائب ہو گئے، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہو گئے، اور جو ہے انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ اور آپ نے اس وقت عظیم کلمات فرمائے اور فرمایا، جو شیرینی سے یعنی مٹھاس سے مر سکتا ہو تو اس کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس کو ہم اپنے اخلاق سے، کردار سے، سیرت سے یا رب ذوالجلال سے دعا کر کر جو ہے ہم اس کے دل کو پلٹ سکتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہم بد دعا کیوں کریں؟ ہم جب بد دعا سے ان کا تختہ پلٹ سکتے ہیں، ان کو برباد کر سکتے ہیں، تو دعا سے ان کے دلوں کو بھی تو پلٹ سکتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کے حضور دعا کی اور ان کے دلوں کو جو ہے آپ نے پلٹ کر رکھ دیا، اور وہ تائب ہو گئے اور آپ سے بیعت ہو گئے۔ پھر وہ کبھی بھی رقص و سرور اور شراب نوشی کی طرف نہیں گئے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ عید کا دن ہے، آپ کھجور چن رہے تھے، اور آپ کے مرید خاص حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ کھجور چن رہے ہیں تو پوچھا کہ حضور آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ وہ یتیم بچہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ دلی طور پر جو ہے صدمے میں ہے، اور اس کے پاس آج عید کا دن ہے، اس کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے، بچوں کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے نئے کپڑے ہیں، میرے کپڑے نئے نہیں ہیں، میں یہ کھجوریں بیچوں گا اور اس کے لیے نیا جوڑا لے کر اس کو پہناؤں گا۔ تو حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کام کر دیا، مطلب آپ کے پاس جو بھی مال تھا آپ نے اس کو بیچا، اس بچے کے لیے آپ نے لباس کا انتظام فوری طور پر کیا، اور آپ نے جو ہے اس بچے کو لباس پہنایا۔ تو حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کام کیا تو ہوا یہ کہ بچے کو آپ جب ہمراہ لے کر آئے تو آپ نے جب اس کو جو ہے لباس پہنا ہوا دیکھا تو حضرت معروف کرخی اس قدر خوش ہوئے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے صلے میں جو نور عطا مجھے کیا گیا اس نے جو ہے میری حالت کو تبدیل کر کر رکھ دی۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں وہ جو عمل تھا، وہ اپنے پیر کا دل جو خوش کیا، اور اس خوشی نے جو مجھے اللہ رب العزت نے جو نور عطا کیا اس نے مجھے تبدیل کر کر رکھ دیا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ ہے العین حق۔ حضور نے فرمایا نظر حق ہے۔ اب نظر اگر جو ہے برے کی لگے، کسی کی نظر بھاری ہو اور وہ لگ جائے تو پھر جو ہے تباہی ہوتی ہے۔ بندے کو جو ہے بعض اوقات قبر تک نظر پہنچا دیتی، حضور نے فرمایا نظر جو ہے اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی، اور یہی نظر جو ہے اگر اچھے کی لگ جائے تو پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ اس یتیم بچے کو کپڑے پہنا کر جب لے کر آئے تو حضرت معروف کرخی جو ہے بہت خوش ہو گئے۔ جب خوش ہوئے تو پھر اپنے اس مرید صادق پر ایسی نظر کی کہ حضرت سری سختی کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا نور عطا کیا کہ بس بیڑا پار ہو گیا، میں دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ تو کوشش کریں کہ آپ کو بھی کسی اچھے کی نظر لگ جائے، کیونکہ العین حق، نظر تو حق ہے۔ اچھے کی نظر اگر لگ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر بری نظر لگ گئی تو ہو سکتا ہے کہ نقصان کا سامنا ہو۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے بارے میں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے ولی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کی توجہ ہے کہ میرا جو ہے جناب علی حلقہ اتنا بڑا ہے، تو آستانہ اتنا بڑا ہے، تو اتنے مریدین ہیں، تو مجھے اتنے چاہنے والے ہیں۔
ان سب چیزوں کو آپ نے جو ہے بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے اس وقت بھی سوچا تو یتیم کے بارے میں سوچا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا کل قیامت میں اور وہ ایسے ہوں گے. حضور نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر بتایا کہ میں اور وہ قیامت میں ایسے ہوں گے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا. آج کیا ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہے، بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کا بچہ ہمارے پاس پل رہا ہے، چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے ہی دسترخوان پر کھا رہے ہیں، تو ان بچوں کو حقیر نہیں سمجھا جاتا. بہت سے گھرانوں میں اپنے بچوں پر توجہ کی جاتی ہے، یتیم بچوں پر توجہ نہیں کی جاتی. اپنے بچوں کو وہ پڑھا رہا ہے، یتیم بچوں کو نہیں پڑھا رہا. یتیم بچوں سے کام کروایا جا رہا ہے، اپنے بچوں سے کام نہیں کروا رہے، کیونکہ اپنا بچہ تھکا ہوا ہے، بیچارہ ٹیوشن سے آیا ہے، جناب علی وہ اسکول بھی گیا تھا. یتیم بچے کو کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ٹیوشن جائے گا، وہ تو گھر میں ہی تھا معاذ اللہ. تو اس کو نہ پڑھا رہے ہیں نہ لکھا رہے ہیں، وہ پوچھا بھی مار رہا ہے، جھاڑو بھی مار رہا ہے. اور اگر باہر کا کوئی کام ہو کہ کوئی جو ہے سلائس لینی ہے یا روٹی لینی ہے تو وہ بھی یتیم بچہ لینے جائے. تو یہ ہر گھر کی کہانی نہیں ہے، بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے. اگر آپ ان خوش نصیبوں میں ہے کہ آپ کے ماتحت آپ کی کفالت میں کوئی یتیم بچہ پل رہا ہے، یقین جانیے کہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا آپ کے پاس زبردست موقع ہے. آپ اس یتیم بچے کو اکیلا نہ سمجھے، اس پر اللہ کی رحمتیں ہیں. آپ محبت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیریں گے، اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں آپ کو ثواب عطا فرمائے. وہ اللہ کی رحمت ہے. وہ لہٰذا اپنے بچے سے ہو سکے زیادہ، ورنہ اپنے بچے سے کم بھی اسے پیار نہ کرے. اس کو ایسے لگے یہ میرا باپ ہے. اس کو کبھی کہیں بھی زندگی میں یہ احساس نہ ہو کہ کاش میرے ابو ہوتے تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، کاش میرے بھی پپا ہوتے تو آج جو ہے میرے پاس بھی یہ کھلونا ہوتا، کاش میرے بھی پپا ہوتے تو میرے پاس بھی جو ہے یہ اتنے کپڑے ہوتے عید کے. دیکھو اس کے پپا ہے تو اس کے پپا نے جو اس کو 5 جوڑے سلوا دیے ہیں اور میرے پاس تو صرف 2 جوڑے ہیں. تو یہ احساس ہمیں پیدا ہونے نہیں دینا. ہمارا اسلام اتنا زبردست ہے کہ وہ جو ہے ان یتیموں کی کفالت کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس کی کفالت کریں، ہم اس کی جو ہے دیکھ بھال کریں اور رحمتیں سمیٹ. یہ ہمارے لیے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. پھر حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں جو ہے کوتوال تھے. یعنی جس طرح آج کل جو ہے سب انسپیکٹر ہوتے ہیں یا پھر جو ہے ایس ایچ او ہوتا ہے جو پورے محلے کو دیکھتے ہیں، اسی طرح کوتوال پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو آپ کے ماموں نے دیکھا کہ جنگل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، ایک نوالا کتے کے منہ میں ڈال رہے ہیں. تو ماموں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی، کتے کو کھلا رہے ہو؟ تو حضرت سری سختی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے جبھی تو اس کو کھلا رہا ہوں، کہ میں کھا رہا ہوں، اللہ کی مخلوق اگر میرے سامنے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ نہیں کھا رہی تو مجھے جو ہے شرم آ رہی، مجھے شرم آ رہی ہے جبھی تو اس کو کھلا رہا ہوں. پھر آپ نے اوپر دیکھا تو ایک جو ہے پرندہ اوپر تھا، آپ نے صرف اشارہ کیا تو وہ آپ کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا. پھر آپ نے کہا جو اللہ سے حیا کرتا ہے ہر جو ہے چیز پھر اس سے حیا کرتی، ہر چیز اس سے حیا کرتی ہے. مطلب جو اللہ سے حیا کرتا ہے پھر ہر چیز پر وہ حکمرانی کرتا ہے، پھر وہ جس کو حکم دیتا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ جب جو ہے آپ کو کسی نے کہا کہ آپ ادھر سمندر کنارے بیٹھ کر گدڑی سی رہے، تو آپ نے کیا پایا؟ آپ نے جو ہے بادشاہت کو چھوڑ کر یہ اب جو ہے فقیری میں آ گئے، آپ نے کیا پایا، کیا حاصل ہوا؟ تو آپ نے اس سوئی کو جو ہے آپ جب اس سمندر میں یا دریا میں پھینکا تو جو ہے پھر آپ نے حکم دیا کہ مجھے میری سوئی لا کر دی جائے.
تو وہ مچھلیاں جو ہے سونے کی، آپ نے تو اول حکم دیا کہ سوئی لا کر دی جائے، تو سونے کی سوئیاں لے کر جو ہے اپنے منہ میں جو ہے مچھلیاں لے کر آ گئی، اور حضرت ابراہیم بن ادم سے گویا کہ ہر مچھلی یہ کہہ رہی تھی یہ جو ہے حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آپ نے پھر کہا مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے جو میں نے سوئی پھینکی ہے وہ چاہیے۔ تو پھر ایک مچھلی جو ہے وہ سوئی لے کر آئی، تو آپ نے کہا کہ وہ جو ہے ہماری حکمرانی جو ہے ایک زمین کے چھوٹے سے خطے پر لوگوں پر تھی، اب دنیا کی ہر مخلوق پر ہماری حکمرانی ہے۔ تو یہ بات ہے، جو اللہ سے حیا کرتا ہے تو پھر دنیا کا ہر جانور، ہر چرند پرند پھر جو ہے اس سے وہ حیا کرتے ہیں، وہ چیز اس سے حیا کرتی ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نفس کا اتباع خدا کی گرفت ہے، خدا کی گرفت ہے، اور جو خدا کو یاد کرتا ہے اس کا محبوب ہے، اور وہ جس کو محبوب بنا لے اس پر خیر کے دروازے کھول کر شر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جب نفس کا اتباع بندہ کرے تو یہ اللہ رب العزت کی گرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی سخت اس پر پکڑ ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کا وقت ہو جائے اور بندہ جو ہے اٹھے نہیں، اذان سن رہا ہے اٹھے نہیں، جماعت کی آواز آ رہی اٹھے نہیں، اور نماز کو وہ قضا کر دے، اور جناب عالی وہ جو ہے بند کمروں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا، تو جب اللہ رب العزت کی بندہ جو ہے فرما برداری نہ کرے اور نفس کی اتباع کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس پر سخت گرفت ہے۔ اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جسے اللہ محبوب بنا لے تو خیر کے دروازے اس پر کھل جاتے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، کیوں پریشان؟ اس لیے پریشان ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا معاذ اللہ جو ہے چھوڑ دی ہے، ہم نافرمانی ہماری کثیر ہے، فرما برداری نہایت قلیل ہے۔ ہماری نمازیں بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح حضور نے فرمایا اس طرح ہم نماز تو پڑھتے ہی نہیں، الا ماشاء اللہ، ہماری نمازیں بھی ایسی ہے، روزے بھی ایسے ہی ہیں، ذکر بھی ایسا ہے، ذکر تو زیرو پر ہم نظر آتے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، کتنی مرتبہ ہم روزانہ درود پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم استغفار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم ہیں، آپ سے کوئی جرم نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کہ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے کیا نہیں، ایسا نہیں، معصوم کہتے اس کو جس سے ہو ہی نہیں سکتا جرم، پھر بھی آپ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہمارا تو جو ہے قدم قدم پر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو پھر ہم پر خیر کے دروازے کیوں کر اور کیسے کھلے؟ ہم اگر چاہتے ہیں کہ خیر کے دروازے ہم پر کھلیں تو ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں، اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ کے بغیر جنت کی طلب اور اتباع سنت کے بغیر شفاعت کی امید اور نافرمانی کے بعد رحمت کی تمنا حماقت ہے، بے وقوفی ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کرے اور اس کو جنت کی طلب ہو، بندہ اللہ کی فرما برداری کرے اور پھر اپنے اعمال پر وہ بھروسہ نہ رکھے بلکہ اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے امید وابستہ نہ کرنا، یہ خالص تصوف ہے کہ مخلوق سے امید وابستہ نہ کرو، لہذا مخلوق سے آس توڑ کر خدا سے جو ہے طلب کرنا چاہیے۔ جس طرح حضرت سالم جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو بادشاہ وقت نے آپ سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت سالم نے کہا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے مانگوں کہ تجھ سے مانگوں؟ تو بادشاہ جو ہے اس وقت شرمسار ہو گیا کہ میں نے غلط جگہ پر غلط جو ہے بات کہہ دی ہے۔ اب طواف کر کے فارغ ہوئے، پھر 2-3 دن کے بعد جب باہر ملاقات ہوئی گلی میں تو پھر حضرت سالم سے بادشاہ وقت کہنے لگا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت سالم نے کہا کیا دو گے، دنیا دو گے یا دین دو گے؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ دین تو آپ کے پاس ہے، ہم آپ کو کیسے دین دیں گے؟ دنیا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہمارے پاس ہیرے جواہرات اشرفیاں دراہم، یہ مال و دولت کے انبار ہیں، مانگے۔ تو حضرت سالم کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے دنیا بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی، یہ چیزیں ہم نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تو تجھ سے کیسے مانگ لوں؟
یہ اللہ والے ہوتے تھے، مخلوق کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہوتی ہے، مخلوق سے یہ آس نہیں رکھتے۔ تو آپ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خدا پر توکل کرنے والا مخلوق کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے، کیوں؟ اس کو اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ مخلوق کے ضرر سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ فرمایا کہ اس چیز سے ڈرتے رہو کہ خدا کی نظریں تم پر ہے، یعنی اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اس چیز سے ڈرتے رہو۔ اور یہ چیز کا تصور ہمیں کہاں سے ملا ہے اور کہاں سے اس چیز کا تصور قائم ہونا شروع ہوگا؟ نماز سے، کیونکہ حضور نے فرمایا جب نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ تصور کرو کہ اللہ رب العزت کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں بندتا تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب اس تصور میں آدمی بار بار یعنی دن میں 5 وقت وہ نماز کے لیے حاضر ہو رہا ہے، اور 5 وقت میں وہ کئی رکعتیں پڑھ رہا ہے، کئی نوافل، کئی فرائض، کئی جو ہے سنتیں پڑھ رہا ہے، اور جب بار بار یہ تصور وہ باندھے گا اور جب یہ باندھنے میں کامیاب ہوگا تو پھر عام حالات میں بھی جو ہے اس کا یہ تصور ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کا توکل بھی اللہ پر ہوگا اور اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ اللہ سے ڈرے گا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بازار میں تھے، تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بہشتی پانی بیچنے والے کو کہتے ہیں، اب پانی بیچنے والا کہہ رہا تھا مجھ سے پانی خرید لو، جو مجھ سے پانی خریدے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ حضرت معروف کرخی نے پیسے نکالے، اس کو دیے، پانی لیا، پانی پی لیا۔ مریدین نے کہا کہ آپ کا تو روزہ تھا، آپ نے کیوں پانی پیا، روزہ توڑ دیا آپ نے؟ تو کہا کہ یہ دعا کیا دے رہا تھا، یہ تو دیکھو، یہ دعا دے رہا تھا، تو آپ نے جو ہے وہ نفلی روزہ تھا، نفلی روزہ آپ نے توڑ دیا۔ جناب عالی جب آپ کی وفات ہو گئی تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور آپ کی مغفرت کر دی گئی، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے کہا کہ وہ جو بہشتی جو دعائیں دے رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی برکت سے میری مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کس پر جو ہے ہماری مغفرت کر دے اور کس بات پر ہماری گرفت کر دے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب وہی بن جائے اور اسی پر گرفت ہو جائے، اسی لیے اس سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ بزرگان دین ہمارے جو ہے وہ بزرگان دین ہیں جن کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، انہی کے ساتھ اپنی کامیابی وابستہ ہے۔ تو یہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی عظیم بزرگ ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت بزرگان دین کو مانتے ہیں اور بزرگان دین کی تذکرے کرتے ہیں، اور حضرات بزرگان دین کے پیچھے ہم چلتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔